اس تاریخی حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ 23 مارچ سن 1940 کی قرارداد لاہور کی یادگار مینار پاکستان کی تعمیر کی رقم سنیما گھروں اور گھڑ دوڑ کی ٹکٹوں سے جمع کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قومی یادگار 8 برس کے طویل عرصے میں مکمل ہو پائی۔ تاریخ کی کتاب کے اوراق پلٹیں تو پتہ چلتا ہے کہ مینار پاکستان کی تعمیر پر اس قدر طویل عرصہ کام جاری رہنے کی وجہ یہ تھی کہ منتظمین اس پر آنے والا خرچ چندے یا قرض کے ذریعے جمع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ تب کے مغربی پاکستان کے گورنر اختر حسین نے ایک انوکھی تجویز دی جس پر عمل کیا گیا۔ مینار پاکستان کی تعمیر پر لگ بھگ 70 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے اور یہ رقم سنیما گھروں اور گھڑ دوڑ کی ٹکٹوں پر اضافی ٹیکس لگا کر حاصل کی گئی تھی۔ یاد رہے کہ 23 مارچ 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ نے لاہور کا جلسہ منٹو پارک کے مقام پر منعقد کیا تھا۔ 7 برس بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس کے قیام کی جدوجہد میں منٹو پارک میں ہونے والے اس جلسے کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اسی تاریخی حیثیت کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے قریباً 12 برس بعد اس مقام پر ایک یادگار تعمیر کرنے کا فیصلہ ہوا۔ تاہم لاہور شہر کے منتظمین اس یادگار کو نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان کی نمائندہ جدوجہد آزادی پاکستان کی علامت کے طور پر بنانا چاہتے تھے۔ اس خاص کام کے لیے نمایاں شخصیات پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ کمیٹی نے اتفاق رائے سے اس مقام پر ایک مینار تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا جو اس خطے کے لیے ایک نیا خیال تھا۔ 1960 میں اس مینار کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اور اگلے 8 برس تک اس کی تعمیر جاری رہی تھی۔ جب سن 1960 میں مینار پاکستان کا خاکہ تیار کرنے اور اس کی تعمیر کی ذمہ داری لینے کا وقت آیا تو اس کے لیے روسی نژاد پاکستانی نصر الدین مراد خان کے نام کا انتخاب کیا گیا۔ وہ ان دنوں مغربی پاکستان کی حکومت کے مشیر برائے فن تعمیر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ نصر الدین کا تعلق وسطی ایشیائی ممالک سے تھا اور ان کے فن تعمیر پر ان علاقوں کے طرز تعمیر کا اثر واضح طور پر نظر آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مینار پاکستان کی تعمیر میں مغل اور وسطی ایشیائی طرز تعمیر نظر آتا ہے۔ اس سے قبل برصغیر میں جو مینار بنائے گئے تھے وہ زیادہ تر مساجد کے ساتھ منسلک تھے اور ان کا طرز تعمیر قدرے مختلف تھا۔ مینار پاکستان کے پتھروں پر قرارداد پاکستان اور قرارداد دہلی اردو اور بنگالی زبان میں نقش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بھی اس پر لکھے گئے ہیں۔ مینار پاکستان کی تعمیر کے وقت اور اس کے بعد بھی اس پر کئی قسم کے اعتراضات اٹھائے جاتے رہے۔ ان میں ایک نقطہ یہ بھی سامنے آتا رہا کہ پاکستان کی آزادی کی جدوجہد کی علامت صوبہ پنجاب میں ہی کیوں تعمیر کی گئی اور پھر اس علامت کو 23 مارچ 1940 کو منظور ہونے والی قرارداد سے ہی کیوں منسوب کیا گیا، یعنی مینار پاکستان کو پنجاب کے شہر لاہور میں سابق منٹو پارک کے اس مقام پر ہی کیوں تعمیر کیا گیا تھا۔ بعض مورخین کے مطابق اس کا انتہائی سیدھا سادہ جواب یہ تھا کہ یہ پنجاب کی طاقت کا مظہر تھا۔ تاہم سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر قرارداد پاکستان ڈھاکہ میں منظور ہوئی ہوتی تو یہ مینار ڈھاکہ میں بنتا، اگر کراچی میں منظور ہوتی تو کراچی میں یہ مینار بنایا جاتا۔ علاوہ ازیں جتنی بھی تعلیمی، ادبی، انقلابی تحریکیں چلی وہ لاہور شہر سے ہی چلی۔ انگریزوں کے خلاف بغاوت کا نعرہ بھی لاہور سے بلند ہوا۔ جدوجہد آزادی کے بڑے بڑے نام لاہور شہر نے پیدا کیے۔ مورخین کے مطابق لاہور جیسا تاریخی شہر صدیوں میں ابھرتا ہے۔ آج مینار پاکستان کے ارد گرد وسیع و عریض گراؤنڈ موجود ہے۔ جس پارک میں مینار پاکستان واقع ہے اس کو اب منٹو پارک کی بجائے گریٹر اقبال پارک کہا جاتا ہے اور حالیہ دور میں بھی مینار پاکستان پر کئی سیاسی جماعتیں جلسے اور سیاسی اجتماعات کر چکی ہیں۔ ان میں حکمراں جماعت تحریک انصاف کا سن 2011 میں کیا جانے والا وہ تاریخی جلسہ بھی شامل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے وزیر اعظم عمران خان کی جماعت کی سیاست کو ایک نیا موڑ دیا تھا۔ اس جلسے میں بھی لاکھوں لوگوں نے شرکت کی تھی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔